ریاض نے کہے شہرو کے لیے غلط الفاظ، جس پہ ریاض کی امی نے ریاض کو ٹوکا اور ریاض نے کہا کہ بھائی کو سمپتی مل گئی، جو کہ ایک ہندی الفاظ کہا جاتا ہے کہ بھائی کو مطلب کہ جس طریقے سے بھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں سمجھے کہ سمپتی مل گئی بھائی کو، بھائی نے الگ گھر لینے کے لیے ویوز کے لیے الگ گھر لیا، یا بھائی نے ویوز پانے کے لیے الگ گھر لیا، یا پھر بھائی نے جان بوجھ کے الگ گھر لیا۔ بھائی ان کی فیملی کو لگ گئی ہے نظر۔ نازیہ شیخ نے سارے الزام اپنے اوپر لیے۔ الزام لینے کی اصل وجہ کیا ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور ریاض کی امی دونوں بیٹوں میں سے کس کے ساتھ ہے اور کس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ ریاض کی امی نے شیرو کو کیوں سپورٹ نہیں کیا، ان لوگوں نے ریاض کو شیرو کو جاتے ہوئے کیوں نہیں روکا اور کیوں اس کو اتنی آسانی سے جانے دیا؟ آخر اتنی کیا ان میں نا اتفاقی ہو گئی تھی، یا پھر ان کے گھر کو نظر لگ گئی تھی؟ تو جی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جی اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو جی گائز، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں الگ ہوتے ہی شیرو پہ آ گئی ہے مصیبت، اور مصیبت کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاتی ہوں، کیونکہ اس کے بیٹے کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، اور پچھلے تقریباً 10 سے 12 دن سے اس کے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور وہ کس وجہ سے ہے، کیوں ہے، اور رپورٹس بھی اس کی آ گئی ہیں۔ تو مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے تو جی گائز، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میرا ایک روز کا ڈیلی روٹین ولاگ ہوتا ہے، جو کہ میں اپنی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی روٹین شیئر کرتی ہوں۔ تو گائز آج بھی وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، مارننگ سے لے کے آفٹرنون تک کی ساری روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی روٹین بھی جیسے کہ روزانہ شیئر کرتی ہوں، اور ویڈیو میں جو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ گوسپ کرتی ہوں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہر بات واضح کر دیتی ہوں کہ بھئی میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے، میں صرف ایک ویڈیو اور ویڈیو کی کمنٹس پہ اور جو کہ ریئیکشن والے جو ریئیکشن دیتے ہیں ان کے اوپر صرف میں بات کرتی ہوں، میں کسی کی ذاتی زندگی پہ دستخط نہیں دیتی ہوں، نہ ہی اس میں شامل ہوتی ہوں، اور نہ ہی ان کو میں اپنی طرف سے اس طرح کی کوئی بات کہتی ہوں کہ ان کو برا لگے یا کچھ۔ میں صرف وہی بات کہتی ہوں جو کہ ان کی ویڈیو پہ کمنٹس ہوتے ہیں یا ان کی ویڈیو میں ہوتی ہے، یا پھر کچھ ریئیکشنز والے ریئیکشن دیتے ہیں، تو اس میں سے جو بات صحیح ہوتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور جو بات مجھے غلط لگتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو چلتے ہیں مزید ویڈیو کی طرف اور بناتے ہیں اپنی بات کو اور کرتے ہیں آپ لوگوں سے۔ تو اس سے پہلے میری ویڈیو کو جو نئے ہیں وہ پلیز چینل کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور چلتے ہیں آگے کی طرف۔ تو جی گائز، اصل ریزن جو کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ ریاض اپنی امی کے اوپر کیوں غصے ہوا تھا، کیونکہ جیسے کہ ان کی ایک اسٹریٹ فوڈ ذائقہ والی ویڈیو تھی جس میں کہ ان کی امی نے اور انہوں نے وضاحت کری ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگوں میں کوئی نا اتفاقی نہیں ہے، اور الگ ہوئے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، وہ خوشی سے ہوا ہے، اپنی مرضی سے ہوا ہے، اس میں گھر میں کوئی کچھ نہیں ہے، کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ اپنی مرضی سے الگ ہونا چاہتا تھا، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ بات واقعی بالکل صحیح ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اگر الگ ہوا ہے تو اس میں کوئی پرابلم ہے یا کچھ ہے۔ ہاں، شروع میں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پر آہستہ آہستہ یہ نا اتفاقیاں جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، یا تو پھر یہ بڑھ جاتی ہے یا پھر دور ہو جاتی ہے۔ اگر خوشی سے انسان ہوتا ہے تو کوئی نا اتفاقی نہیں ہوتی، پر اگر
کہ کوئی بات کو لے کے وہ الگ ہوتا ہے تو پھر وہ نا اتفاقی ساری زندگی کہیں نہ کہیں پل رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک آپ لوگوں میں ایسے ہی اتفاق رکھے، ایسے ہی پیار محبت رکھے۔ اور واقعی بہت اچھے بلاگ ہوتے تھے ان کے، دیکھنے سے دل خوش ہوتا تھا، مزہ بھی آتا تھا کہ بہت ایک یعنی کہ دل لگانے والا ان کا بلاگ ہوتا تھا، اور پوری فیملی کے ساتھ جب دیکھتے تھے تو بہت مزہ آتا تھا اور انجوائے بھی ہوتا تھا، ہنسی مذاق ہر چیز ان کی ویڈیو میں ملتی تھی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب سے شیرو الگ ہوا ہے تو اس کے بیٹے کے پیٹ میں درد ہے، یعنی کہ اس سے 10-15 دن پہلے سے اس کے بیٹے کے پیٹ میں درد ہے، اور یعنی کہ بیوی کو لے کے بھی وہ تھوڑا سا اپسٹ تھا، کیونکہ شفٹنگ کے دوران، کیونکہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نور پریگننٹ ہے اور اسی دوران اس نے شفٹنگ کری ہے، اور وہاں نور کا یہ کہنا تھا کہ مجھے کچھ حرکت جو بیبی کی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی، محسوس نہیں ہو رہی تھی، کہ جس کی وجہ سے میں پریشان تھی میں اور ٹینشن میں تھی۔ پر یہ ہے کہ اب میں نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو اللہ کا شکر ہے وہ نارمل ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے گھبرانے والی۔ اور یوسف کے جو کہ پیٹ کا درد ہے تو اس کو بھی لے کے شیرو بہت زیادہ پریشان تھا کہ 10 سے 15 دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک اس کا درد نا صحیح نہیں ہو رہا، جبکہ ہم نے نارملی ڈاکٹر کو بھی دکھایا تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں۔ پھر بھی میں نے آج ٹیسٹ کروائے ہیں تو اللہ کا شکر ہے وہ ٹیسٹ بھی نارمل آئے ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پر ظاہر بات ہے اس کو ٹینشن، جہاں پورا گھر لے کے یعنی پورا گھر دیکھ بھال کرتا تھا، اب وہ چیز ان کو خود کرنی پڑے گی، اور جو ان کی ایک روٹین ہے اس کو اب تھوڑے دن کی بات ہے، اس کے بعد پھر ایک عادت سی پڑ جاتی ہے روٹین کی، ہر چیز کی۔ تو اللہ پاک آگے چل کے ان کے لیے اچھا کرے۔ باقی یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب دونوں بھائی ساتھ ہیں تو جھگڑا کس میں ہوا ہے، نا اتفاقی کس میں ہوئی ہے، کون کس کی وجہ سے مطلب کہ الگ ہو رہا ہے، کس نے کس کو چھوڑا ہے۔ اور نازیہ نے پھر ایک نیو طریقے سے بلاگ بنانے سٹارٹ کر دیے ہیں۔ تو جی گائز بالکل صحیح بات ہے، نازیہ نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں نے اپنی جو ویڈیو بنائی تھی وہ مجھے خود پتہ نہیں میں بھری ہوئی تھی یا میرا دل دکھا ہوا تھا یا میرا کیا تھا۔ تو واقعی نازیہ کو دیکھ کے جس ٹائم وہ رو رہی تھی واقعی بہت زیادہ ایک دل سا دکھا ہے، رونا سا بھی آیا ہے، آنکھ بھی بھر آئی ہے۔ اور کیونکہ جس طریقے سے وہ بلک بلک کے رو رہی تھی اپنی فیملی کو لے کے، اپنی فیملی کو مطلب بہت زیادہ پوزیسو تھی وہ اپنی فیملی کو لے کے، تو اس چیز کو دیکھ کے وہ بہت رونا آ رہا تھا جب وہ اپنی ویڈیو بنا رہی تھی۔ اب اس کو پھر محسوس ہوا کہ اگلے دن جا کے کہ میں نے شاید کچھ غلط کیا یا میں بھری ہوئی تھی یا میرا دل دکھا ہوا تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ آگے چل کے اب میں کسی کی زندگی میں نہیں بولوں گی، پر یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑوں گی، اور ماں باپ کے ساتھ تو میں رہوں گی، ان سے تو میں رکھوں گی، پر یہ ہے کہ مجھے اب یہ نہیں پتا کہ میں کسی سے ملتی ہوں یا نہیں ملتی ہوں۔ پر یہ ہے کہ اللہ پاک جو جہاں جہاں رہے وہ آپس میں خوش رہے، آباد رہے، اپنی زندگی میں خوشحال رہے۔ تو یہ چیز نازیہ نے واضح کی، اور اب اس نے خود کہا ہے کہ بھئی میری جو ویڈیو تھی یعنی کہ میری جو تصویریں تھی رونے والی وہ آپ لوگ ہر کوئی اپنے اپنے چینل سے ہٹا دے، اپنے چینل پہ نہ لگائے، ورنہ میں کاپی رائٹ دوں، اسٹرائک دوں گی ان کو۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں اور اب میں ان باتوں کو لے کے نہیں آؤں گی، اور نہ ہی میں کروں گی، اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ کوئی اس موضوع پہ بات کرے۔ اور پلیز جس کو اس نے ریکویسٹ کی ہے تو آپ لوگ بھی پلیز سمجھیں، اس طریقے سے کسی کے گھر کی مذاق نہ بنائیں، کسی کے گھر کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں۔ میرے پاس بھی وہ تصویر تھی، میں نے بھی اینی ٹائم وہ ویڈیو دیکھی تھی، پر میں نے نہیں چاہا کہ میں کسی کی مطلب کہ گھر کی جو بہت بڑی پریشانی ہے یا تو ایک روتا ہوا چہرہ جو کہ ایک انسان اتنا ہنستے ہوئے آتی تھی اور ہنستے ہوئے اس بتاتی تھی، پر وہ اس نے روتے ہوئے ایک چیز بنائی ہے، ایک ویڈیو بنائی ہے اپنے گھر والوں کو لے کے، اپنے جذبات کو لے کے، اپنی فیلنگ کو لے کے، اس کو آپ اس طریقے سے اچھالو۔ ہاں بات کر رہے ہو کرو، پر یہ کہو اور ان کو دلاسا دو، اگر وہ لوگ آپس میں ٹوٹے ہوئے بھی ہیں اور بکھرے ہوئے بھی ہیں تو ان سے کہو کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، گھروں میں ہو جاتا ہے، اچھی بات ہے۔ آج ہی جو کل ہونا تھا برے سے برا ہو کے ہونا تھا، آج وہ اچھے سے اچھا ہو کے ہو گیا ہے۔ اور الگ تو دیکھیں آج نہیں تو کل ہونا ہی تھا، الگ الگ سپریشن کرنی تھی، اپنے اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا تھا، کیونکہ اب خیر سے ماشاءاللہ ریاض بھی باپ بن چکا ہے، اسے بھی اپنی فیملی کے لیے سوچنا ہوگا، اور
शेरू ने तो सोच लिया है, पर यह है कि रियाज ने कहा था कि शेरू ने कहा था कि मैं ज़ीरो से अब दोबारा से स्टार्ट हो रहा हूँ, तो जिस पे रियाज ने ये भी जवाब दिया कि इसे ज़ीरो से स्टार्ट होना नहीं कहते। तो आप खुद देखो कि शेरू जिस वक्त घर से निकला है उसके पास कुछ भी नहीं है, सिवाय वो सिर्फ वो सामान लेके निकला है जो कि एक बेडरूम का सामान होता है। और बेडरूम का सामान और घर के सामान में कितना फ़र्क होता है, कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, जबकि उसके पास ना वॉशिंग मशीन है, ना ही उसके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, फ्रिज है, ना ही उसके पास कुछ है। तो उसको अब ये सारी चीज़ें दोबारा से बनानी पड़ेंगी। किचन का सामान भी उसने एक तरीके से बिल्कुल न्यू लिया है, हर चीज़ उसने न्यू ली है और उसके पास कुछ भी नहीं था। जबकि होटलबाजी की है, नाश्ता तक वो बाहर करने गए हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं, जैसे कि घर में नहीं था। और उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके अपने आप को मैनेज किया है, अपने आप को तैयार किया है। और उसके बाद अब उन्होंने आज पहला खाना अपने घर में बनाया है और वो भी खिचड़ी बनाई है। जबकि शेरू का ये कहना था कि शायद नूर ने बिरयानी बनाई है, पर पता चला कि खिचड़ी बनाई है। पर नूर ने जब सुना तो उसने कहा इंशाल्लाह मैं आपको कल बना के देती हूँ। तो यही इन लोगों की आज की पहली रसोई, जिसे कि इंडियन अल्फाजों में कहा जाता है। तो पहली रसोई आज इनके घर की हो गई है और मीठे में भी खीर बनाई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।